پریشان نہ ہوں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اپنے آس پاس دیکھیں تو اکثر لوگ نظر آتے ہیں جو پریشان حال ہیں اور طرح طرح کی پرابلمز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کوئی مالی پریشانی میں مبتلا ہے تو کوئی ذہنی ٹینشنز کا شکار، کوئی بچوں کی وجہ سے فکر مند تو کوئی اپنے شوہر یا بیوی کی وجہ سے، کوئی بیمار ہے تو کوئی کسی دوسرے کی بیماری کی وجہ سے پریشان۔ سب کے حالات میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چل ہی رہا ہے، اور شاید ایسا ہی ہوتا ہے کہ زندگی اکثر اسموتھ نہیں ہوتی، لائف میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ اپنے آپ کو بھی دیکھیں تو اس طرح کی یا کوئی اور پریشانیاں ہمارے ساتھ بھی چل رہی ہوں گی، تو سوچنا یہ ہے کہ کیا کریں۔ کیا اپنی یا دوسروں کی پریشانیوں کو دیکھ کے بس ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں؟ جیسے اگر مجھے سر میں درد ہے تو میں کیا کروں گا؟ ظاہر ہے کہ میں کوئی پین کلر، کوئی سر درد کی دوا لوں گا، اور اللہ نہ کرے اگر اس سے بھی آرام نہ آئے اور درد نہ جائے تو میں کسی ڈاکٹر سے رجوع کروں گا اور پھر ڈاکٹر کی سجیشن پر عمل کروں گا تاکہ میری یہ پریشانی جلد سے جلد دور ہو جائے۔ تو کرنے کے کاموں میں سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اللہ سے اپنا کنیکشن اسٹرانگ کرا جائے۔ کسی کو پریشان حال دیکھ کے ایک کام تو یہ کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ جس مصیبت پریشانی میں وہ مبتلا ہے، اللہ نے مجھے، میرے گھر والوں کو اس سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سجیسٹ کی ہے کہ جب بھی کسی کو مصیبت میں دیکھیں تو یہ پڑھیں: الحمد للہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، جس کا ترجمہ مفہوم کچھ یوں ہے کہ تمام تعریف شکر اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس مصیبت یا پریشانی سے دور رکھا ہوا ہے جس میں یہ شخص مبتلا ہے، اور مجھے اپنی اکثر مخلوق پر بہت فضیلت دی۔ اسی طرح دن میں کم از کم ایک ایسا وقت ضرور ہونا چاہیے جس میں بس ہم ہو اور ہمارا رب، ہمارا اللہ، بھلے وہ فجر کی نماز کے بعد کا وقت ہو یا پھر رات سونے سے پہلے کا وقت، یا جو بھی ایسا وقت جس میں ہم باقی سب مصروفیات سے فارغ ہوں اور اکیلے اللہ کے ساتھ بیٹھے ہوں اور بس اس وقت اپنے اللہ سے باتیں کی جا رہی ہوں۔ کیا باتیں کریں؟ جب کسی سے ملتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ obviously کوئی نہ کوئی ٹاپک سٹارٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ کوئی باتیں، کوئی ڈسکشنز ہوں، لیکن یہاں پر ہم نے ہی ٹاپک سٹارٹ کرنا ہے اور ہم نے ہی باتیں کرنی ہیں، اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ ہماری باتیں سن رہے ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اللہ کی دی ہوئی ہزاروں لاکھوں نعمتوں پر شکر ادا کریں کہ اے اللہ، آپ نے مجھے بچپن سے لے کر اب تک اتنی نعمتوں سے نوازا، مجھے اتنا سکون میں رکھا، میری اکثر خواہشات پوری کی، اور نہ مانگتے ہوئے بھی آپ نے مجھے طرح طرح کی چیزوں سے نوازا۔ میں ان سب پر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور ساتھ میں آپ سے یہ دعا بھی کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی آپ مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیں اور ان لوگوں میں سے بنا دیں جو بات بات پر آپ کے شکر ادا کرنے والے ہوں۔ لوگ اس دنیا میں طرح طرح کی مصیبت اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں، لیکن آپ نے مجھے ان سے دور رکھا ہوا ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ دعا کرنے کے آداب میں بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد اور شکر ادا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور پھر اپنی دعائیں سٹارٹ کریں۔ تو آج سے کیوں نہ ہم اللہ کی حمد اور درود کے ساتھ تھوڑا سا اپنی زبان میں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا شروع کریں، اور پھر اپنی جو بھی خواہشات ہیں وہ اللہ کے سامنے رکھیں۔ اللہ کے شکر کے لیے بھی ہمیں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک بہترین دعا سکھائی، جو صبح دن میں ایک بار پڑھ لیں اور شام یا رات میں ایک بار پڑھ لیں۔ تو صبح کے وقت یہ دعا پڑھیں کہ اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، جس کا ترجمہ مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہم ما اصبح بی من نعمت او باحد من خلقک، کہ یا اللہ اس صبح کے وقت جن بھی نعمتوں سے آپ نے مجھ کو نوازا ہے،
اور نوازیں گے، یا پھر اپنی مخلوق کو نوازا ہے اور نوازیں گے، فمن کا وحدک لا شریک لک، تو وہ واحد آپ ہی کی طرف سے ہے، اس میں آپ کا کوئی شریک نہیں، فلک الحمد ولک الشکر، اور ساری تعریف شکر یا اللہ آپ ہی کے لیے ہے۔ اور اسی طرح شام یا رات میں بھی یہ دعا پڑھ لیں کہ اللہم ما امسا بی من نعمت او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر، جس کا ترجمہ مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہم ما امسا بی من نعمت او باحد من خلقک، کہ یا اللہ اس شام کے وقت جن بھی نعمتوں سے آپ نے مجھ کو نوازا ہے اور نوازیں گے، یا پھر اپنی مخلوق کو نوازا ہے اور نوازیں گے، فمن کا وحدک لا شریک لک، تو وہ واحد آپ ہی کی طرف سے ہے، اس میں آپ کا کوئی شریک نہیں، فلک الحمد ولک الشکر، اور ساری تعریف شکر یا اللہ آپ ہی کے لیے ہے۔ اور پھر قرآن میں سورہ ابراہیم کی آیت 7 کے ایک حصے میں اللہ شکر کرنے والوں کے لیے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جس کا ترجمہ مفہوم یوں ہے کہ اگر تم نے واقعی شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا۔ تو اس کا مطلب بھی یہ ہوا کہ جو نعمتیں ہمیں میسر ہیں ہم ان پر زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں تو اللہ اس میں ہمارے لیے اور زیادہ برکتیں فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو کوشش کر کے آج سے ہی اپنے دن اور رات کے معمولات میں سے تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے بھی نکالیں، جس میں ہم اللہ سے اس کی شکر گزاری کر رہے ہوں، کیونکہ اللہ نے ہمیں اتنا زیادہ نوازا ہے کہ کوئی اس سے زیادہ ہمیں نواز نہیں سکتا۔ تو جہاں ہم دنیا میں لوگوں کا شکر اور تھینکس کرتے ہیں جس سے ان کو اپریسیشن ملتی ہے، تو پھر ہم اللہ کو کیسے اپریشیٹ کرنا بھول جائیں، جن کے ہم پوری طرح محتاج ہیں، اور جو ہم ناشکروں کو گناہ اور خراب چیزوں میں مبتلا ہوئے دیکھ کر بھی اپنی نعمتوں سے نواز رہے ہوتے ہیں کہ انسان سانس تک اللہ ہی کی مرضی سے لیتا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ جزاک اللہ۔